ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت اور مسجد بلقیس کے ذمہ داران، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس مسجد کے افتتاحی پروگرام میں شریک ہونے اور کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس کے بعد میں مسجد بلقیس کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس افتتاحی پروگرام میں جگہ دی اور ساتھ ساتھ کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. خصوصاً اس مسجد کے امام، بہت ہی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اصرار کر کے کہا کہ شرکت کریں. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. پروگرام بہت اچھا رہا، بہت کچھ سننے کا موقع ملا، دیکھنے کا موقع ملا. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں جو بھی محنتیں کیے ہیں، تعاون کیے ہیں، مشوروں سے نوازا ہے، اس مسجد کو آگے بڑھانے میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سارے کے سارے تعاون کو قبول فرمائے. معزز حاضرین، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں جہاں پر نمازوں کی تلاوت، نمازوں کی عبادت ہوتی ہے، جہاں رکوع و سجود ادا کیے جاتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. الغرض ایک طریقے سے مسلمانوں کا جو تصور ہے وہ عبادات، ریاضات کے حد تک ہے کہ یہ مسجد جہاں جمعہ کے خطبے ہوں، جہاں پنج وقتہ نماز ہو، جہاں پر درس و تدریس کا انتظام ہو، یہ مسجد ہے. یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو. یہ ایک بہترین تصور ہے معاشرے کا جس کو قرآن اور حدیث نے، شریعت نے مسلمانوں کو دیا ہے. لیکن یہ تصور ایک جزوی تصور ہے مساجد کی حد تک. جیسا کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے مقررین نے اس کی وضاحت کی، یہ مسجدوں کو صرف عبادت کے حد تک محدود رکھنا یہ ہماری کم عقلی کی دلیل ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اگر مطالعہ کریں گے تب ایسی صورت میں مسجدیں سب کچھ ہوا کرتی تھی. مسجدیں عبادت کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی، قیدیوں کے لیے بھی، مریضوں کے لیے بھی، مشوروں کے لیے بھی، جنگی پیمانے پر جو بھی کام ہوتے تھے اس کے لیے بھی، بچوں کی تربیت کے لیے بھی، نکاح کے لیے بھی، آپسی میاں بیوی کے جھگڑے ہو ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی. الغرض ساری چیزیں مسجدیں ہوا کرتی تھی. چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وسیع مطالعہ کریں گے
تو سمجھ میں آئے گا، چاہے وہ سماجی زندگی ہو یا سیاسی ہو یا معاشرتی زندگی ہو یا نجی زندگی ہو، حل غرض تمام پہلوؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جوڑے رکھا تھا، اس کو مرکزی حیثیت دی تھی۔ تو یہ جو تصور ہے مسجد کا، مساجد کا یہ تصور مسلمانوں کو دوبارہ اس پر بحال کرنا ہے، اسے دوبارہ وہ شعور بیدار پیدا کرنا ہے اور معاشرے کو جوڑنا ہے مساجد سے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جوڑا تھا۔ سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے تب ایسی صورت میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، لیکن مسائل کا انبار ہے، نہ صحابہ کے پاس تجارتیں ہیں، نہ مال و دولت ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ رہنے کے لیے چھت ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی تعمیر سارے مسائل کا حل ہے ہمارا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ پہنچنے کے بعد کی۔ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، قباء پہنچے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر، پھر مدینہ پہنچے تو مسجد کی تعمیر، لیکن سب کچھ مسائل ایک طرف ہونے کے باوجود اولین ترجیح مسجد کو دی، اس لیے کہ مساجد ساری چیزوں کا حل ہے ہمارا۔ دیکھیے آپ اگر موازنہ کریں گے، آتے تو نماز پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن بہت بڑی دلیل ہے اتحاد و اتفاق کی، مسلمانوں کی آپسی محبت کی، آپسی بھائی چارگی کی، ایک دوسرے کی ہمدردی کی، ایک دوسرے کی غمگساری کی اور ایک دوسرے کی پہچان کی، آپس میں شناسائی کی، باہمی ربط و تعلق کی، ساری چیزیں مسجد سے جڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے مسلمانوں کی، یہ آپسی تعلق ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مسلمانوں کے آپسی اتحاد و اتفاق کی دلیل ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ معزز سامعین، میں لمبی چوڑی بات نہ کہتے ہوئے مختصر بات کو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے مساجد کا جو رول ہونا چاہیے مسلم معاشرے کے اندر خصوصیت کے ساتھ، مساجد نمازوں کے حد تک بہت اچھی بات ہے، جمعہ کے خطبے ہیں، بہت ساری چیزیں جو جڑی ہوئی ہماری عبادات کے حد تک ہے، لیکن مساجد میں جو کام ہونا ہے، جیسے مثال کے طور پہ دارالقضاء کا انتظام ہو، مساجد میں فیصلے کیے جاتے ہوں۔ آج دیکھیں مسلم معاشرے میں جو آپسی جھگڑے ہیں، چاہے وہ وراثت کے مسائل ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہو، یا کہ آپسی دو خاندانوں میں جھگڑا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے آج ہم غیر مسلموں کے حوالے کر کے اپنے مسائل کا حل ان سے تلاش کرتے ہیں، جبکہ دارالقضاء کا انتظام ہو، مسجد سے ہو وہ کام۔ اور اسی طریقے سے دارالافتاء کا بھی انتظام مسجد سے ہو، دارالافتاء کا بھی انتظام مسجد سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری چیزیں اسی سے حل ہوتی تھی، اسی مساجد سے، اپنے اندرونی مسائل کا بھی حل، بیرونی مسائل کا بھی، ساری کی ساری چیزیں اسی مسجد سے جڑی ہوئی تھی۔ تو لہذا دارالافتاء کا بھی انتظام ہو، اسی طریقے سے دارالقضاء کا بھی انتظام ہو مساجد سے، اس لیے کہ مساجد برکت کی جگہ ہے، سب سے پسندیدہ جگہ ہیں جہاں پر انسان اللہ سے ڈر کر عبادت کو انجام دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنے دوسرے معاملات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو ڈر کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے مساجد میں جو ہے مسجد، ایک تو مسجد ہے ہی، ساتھ میں مدرسہ ہونا چاہیے، مسجد کالج ہونی چاہیے، ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد جو ہے سب سے اہم جو بنیادی کام آج خصوصیت کے ساتھ ہماری اپنی جماعت کے اندر جو ہونا ہے، وہ مسجد میں مکتب کا قیام خصوصیت کے ساتھ، مسجد میں مکتب کا قیام ہو، اطراف محلے کے بچوں کو یہاں پڑھنے پڑھانے، بنیادی عقائد کی تعلیم، ان ساری چیزوں کی وابستگی کرنا، انہی مساجد کا قیام سب سے بنیادی اولین فریضہ ہے۔ اس لیے کہ انہی مساجد کی بدولت آج ہمارے اندر جو کچھ دین باقی ہے، جو کچھ ہمارا عقیدہ بچا ہوا ہے، جو کچھ ہماری تہذیب بچی ہوئی ہے، جو کچھ ہمارے اندر اسلامی تشخص برقرار ہے، وہ انہی مساجد کی بنیاد پر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں انہی مکتب کا قیام مساجد میں کریں، مسجد سے جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، عورتوں مردوں کو، سارے لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے مسجد میں جو ہے جو کام ہونا ہے وہ یہ کہ ہم دعوت کا جو کام ہم انجام دیتے ہیں، دعوت کا کام ہم جو انجام دیتے ہیں، وہ کام ہمارے لیے مساجد کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں، اس لیے کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمان آتے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تاریخی حوالے سے آپ کو معلوم ہوگی
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو بھی مسجد میں باندھا کرتے تھے، اسی طریقے سے کفار و مشرکین کے وفود آتے تھے کہ آپ اسلام کے بارے میں بتلائیں، مسلمان کون ہیں، کیا ہیں، آپ جو نبی ہیں کیا ہے، آپ جو نبوت لے کر آئے ہیں وہ کیا کام ہے۔ یہ سارے جو ہے کفار و مشرکین کا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے جہاں مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں مسلمانوں کے لیے ہے، وہاں ساری چیزیں انجام دیتی ہیں، تو غیر مسلموں کے لیے بھی دعوت کا انتظام ہو، ان کے لیے بھی مساجد کے دروازے کھلے ہو، وہ بھی آ کر مسلمانوں کے احساسات کو، جذبات کو دیکھیں، ان کی جو تربیت ہوتی ہے، ان کی جو تعلیم ہے، ان کی جو عبادت گاہیں وہ کیسی ہیں، کس منظر میں ہیں، یہ سارے کے سارے مناظر ہم غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کریں، ان کے لیے بھی دعوت کے دروازے کھلے رکھیں۔ یہ کام صرف اور صرف مساجد سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مساجد کسی کی میراث نہیں ہے، یہ مساجد کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں پر ہر طرف سے آدمی مسجد میں جڑنا چاہتا ہے، جہاں امیر بھی، جہاں غریب بھی، جہاں چھوٹا بھی، جہاں بڑا بھی، جہاں ہر قسم کا آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے، تو دعوت کا کام مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سب سے اہم کام، کچھ تو شعور مسلم نوجوانوں میں ایسا ہے کہ ہم دعوت کا کام غیر مسلموں میں کریں، یہ تو بہت اچھا شعور ہے، یہ تو بہت اچھی بیداری ہے، لیکن جس محلے میں مسجد رہے گی اس محلے کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑے گا کون؟ اس کی ایک فہرست تیار کریں، ہمارے درمیان ایک فہرست رہے کہ مسلم معاشرے میں ہمارے آس پاس کے محلے میں کتنے گھر رہتے ہیں جہاں بیوائے ہوں، جہاں پر یتیم ہو، جہاں پر بے سہارا ہو، جہاں پر بے روزگاری ہو، جہاں پر تعلیم یافتہ نوجوان نہ ہو، اور اسی طریقے سے سارے کے سارے برائیاں عام پائی جاتی ہو، تو ایسی مساجد میں یہ انتظام ہو کہ ہم ہر مسجد کے آس پاس کا جتنا محلہ ہے ان سارے کا ڈیٹا اپنے پاس رکھے، تاکہ آگے چل کر ہمیں ان میں کام کرنے میں آسانی ہو۔ اس مسجد کے ذریعے سے خدمت خلق کا جذبہ انہی کے درمیان پیدا کیا جائے، ان سے کام شروع کیا جائے، تو یہ سارا کا سارا کام مسجد میں انجام دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جو کام انجام دینے ہیں اس میں ایک کام ہے، مسجد میں اپنے ماتحت جو ذمہ دار ہیں وہ جو ہے مسجد میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر رکھیں، آپسی میاں بیوی کے جھگڑے آئے دن دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے مسلم معاشرے میں، کچھ سالوں سے سب سے زیادہ جس کا سامنا علماء کو، عوام کو، اسی طریقے سے قوم کے لیڈران کو ہے، وہ طلاق اور خلا کے مسائل ہیں، حد بے انتہا مسائل ہیں طلاق اور خلا کے، خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو تربیت دی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں، چھوٹی سی بات پر طلاق اور خلا تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو یہ سارے مسائل مسجد سے حل کریں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسائل اپنے مسجد سے حل کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کے، جہاں چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورتیں سارے کی ساری مسجد میں انتظام ہوا کرتا تھا، سارے مسائل وہاں حل کرتے تھے، لیکن آج ہم نے مسجد کو صرف عبادات کے حد تک محدود رکھا ہے۔ یہ جو تصور ہے ہمارا، یہ جو نظریہ ہے ہمارا، یہ نظریہ ہم کو دور کرنا ہے۔ یہ مسجد اگر عبادت کے لیے اتنی عالی شان بنانا ہے، اتنی شاندار مسجد کی تعمیر ہے، تو لہٰذا صرف عبادت کی حد تک یہ مسجد بالکل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن مسجد سے جو ہے سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم کو اپنی عقل میں، اپنی سوچ میں وسعت دینے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی مسجد کے لیے ہر طرف ہر سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے چاہے اندرونی مسائل ہو ہمارے مسلم معاشرے کے، چاہے ساتھ ساتھ بیرونی مسائل ہو، جہاں تک اپنوں میں کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے مسجد کے دروازے اگر غیروں کے لیے کھلے رکھیں، تو اسی صورت میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں آئے دن فتنے، جہاں آئے دن آزمائشیں، جہاں مصیبتیں، ان ساری کی ساری چیزوں کا حل ہم اپنے درمیان تلاش کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ہم غمخواری دیکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی معرفت چاہتے ہیں، اسی طریقے سے غیر مسلم بھائی بھی مسلمانوں سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہی مساجد بنے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تصور تھا، جو تصور مسجد کا تھا، وہی تصور دوبارہ اس کو بحال کریں، مزید اس کو وسعت دینے کی کوشش کرے، یہاں آنے والی ہماری اپنے مستقبل، مسلم قوم کے بچوں کا مستقبل یہاں بنائے۔ تعلیم کے سلسلے میں ایک بات ہے کہ ہم تعلیم کو اپنی دینی تعلیم کے حد تک محدود کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے بچے عصری تعلیم پڑھتے ہیں، عصری تعلیم کا ٹیوشن کا انتظام باہر ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ مسجد میں کریں، اسی تعلیم کو مسجد سے جوڑیں، تو آپ کے بچے، ان کی اپنی پہچان، ان کے اپنے اخلاق، ان کا اپنا کلچر، ان کا کردار، ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق ہوگا۔
تو یہ کام ہم کو مسجد سے ادا کرنا ہے. جہاں دینی تعلیم کا احساس ہم رکھتے ہیں، اسی طریقے سے عصری تعلیم وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی دین ہے، ساری کی ساری علوم اللہ کے ہیں. تو لہٰذا ہم ان سارے چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، کسی قسم کی تفریق نہ کریں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی دنیا میں گزاریں، عروج پر چلیں، ترقی کے منازل طے کریں. یہ سارے کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے محدود دائرے میں رہ کر شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ہم انجام دیں. بس انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں دوبارہ آخر میں مسجد کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے کچھ کہنے اور اسی طریقے سے کچھ سننے کا موقع عنایت فرمایا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داروں کو، اس کے معاونین کو، ساروں کو ساروں اجر جزیل سے عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.